اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کو حافظ صاحب کہہ کر پکارے تو کیا حرج ہے؟ ہاں، اگر دوسروں لوگ کہ انہیں کسی طرح معلوم ہوگا کہ وہ اب اپنی مرضی سے حافظ صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب وغیرہ القاب سے اگر کسی عالم یا بزرگ کو پکارے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، جیسا کہ صحیح مسلم بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا گیا کہ یہ فرمائے کہ آدمی اچھا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ ریا ہے یا نہیں؟ فرمایا یہ تو مومن کے لیے جلد یعنی دنیا ہی میں بشارت ہے۔ اپنے آپ کو صوفی کہنا یا لکھنا، اس طرح اس حدیث پاک سے وہ لوگ بھی درس حاصل کریں جو اپنے منہ سے اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں یا لکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بیچارے صوفی ہوتے بھی نہیں ہیں۔ عموماً ان لوگوں کو صوفی کی تعریف بھی تو نہیں معلوم ہوتی۔ صوفی یا صفا تو اپنے اعمال کو چھپاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو صوفی کہہ کر تصوف کا اصول بھی توڑ ڈالتے ہیں۔ تصوف کی تعریف، اپنے آپ کو صوفی کہلانا نہایت ہی آسان ہے اور تصوف کو اپنانا نہایت ہی مشکل ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے مشہور معروف بزرگ حضرت سیدنا ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصوف کی مشہور زمانہ رسالے کی تعریف کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام تصوف ہے، یعنی اپنے پاس پھوٹی بادام کی بھی نہ ہو اور اس قدر فقیر و محتاجی کے باوجود اللہ کی رضا پر صابر و شاکر ہو اور اپنے اس حال میں مطمئن و خوش ہو، اور ظاہر ہے کہ اس نازک دور میں ایسی صوفی اور صفات نایاب نہیں تو کامیاب ضروری ہے۔ صوفی کی تعریف میں امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ میں متعدد بزرگوں اور صوفیاء کرام کے اقوال نقل فرمائے ہیں، جن میں سے چند پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت سہیل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو اپنے خون کو راہ گار سمجھے اور اپنی مملکت کی چیزوں کو لوگوں کے لیے مباح سمجھے، یعنی کوئی مال لے خواہ جان ہی لے مگر اصل صوفی تو وہی ہے جو سب کی پیشگی معاف کر چکا ہو۔ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفی کی تعریف یہ ہے کہ اپنی محتاجی کے وقت سکون ہو اور اگر کچھ پاس ہو تو ایثار کر دے۔ مطلب یہ کہ صوفی تو وہ ہوتا ہے جو فقرا فاقہ میں ہی خوش رہتا ہو، مال جمع کرتا نہیں ہو، مطلب مال جمع نہ کرنے والا ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تم کسی صوفی کو دیکھو کہ وہ اپنے ظاہر کو درست کرنے میں بڑا اہتمام کرتا ہے تو سمجھ لو اس کا باطن خراب ہے۔ مطلب یہ کہ رنگ برنگے کپڑے پہننے کا نام تصوف نہیں بلکہ سادگی شرط ہے۔ نیزہ فرماتے ہیں تصوف حضور قلب سے ذکر کرنے اور سن کر وجد میں آنے اور انتباہ سنت کرتے ہوئے عمل کرنے کا نام ہے۔ عین ممکن ہے کہ میری یہ تحریر پڑھ کر یا سن کر کوئی صوفی صاحب ناراض ہو جائے، کیونکہ جو برسوں سے اپنے آپ کو صوفی لکھتے کہتے چلے آ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آسانی سے ان کا نفس مانا جائے، ہو سکتا ہے انہیں غصہ بھی آ جائے، اور ظاہر ہے کہ اپنے موقع پر شیطان طرح طرح کے حلیے بہانے اور مفتلی دلال بھی سمجھا ہی دیتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ صوفی صاحب اس طرح اپنی روش پر قائم ہی رہیں۔ بہرحال مقدر کی بات ہے، میں نے تو صفائے قلب اور اصلاح حال کے نسخے جات تجویز کیے ہیں اور محض اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا ہے اور اپنے اسلامی بھائیوں کی بھلائی کے لیے یہ باتیں تحریر کی ہیں۔ میری بات مانیں، انشاءاللہ بے حد نفع ہوگا۔ تو اے اللہ کی رضا کے طالب، اگر آپ میں سے کسی بھائی کی اب تک اپنے آپ کو صوفی کہنے لکھنے کی عادت تھی اور اس کا علم نہیں تھا تو اب براہ کرم ترک فرما دیں۔
یہ آپ ہی کے حق میں بہتر ہے۔ کوئی صوفی صاحب کہے تو کیا حرج ہے؟ ہاں اگر لوگ آپ کو صوفی کہتے ہیں تو اس میں آپ پر کوئی الزام نہیں۔ پھر لوگوں کی تعریف، القاب و کلمات پر بھی اللہ کی بے نیازی سے لرزتے رہیں کہ کہیں شیطان ریاکاری میں نہ مبتلا کر دے۔ اور لوگ تو ہر کسی کو حاجی صاحب، صوفی صاحب، حضرت صاحب وغیرہ کہتے ہیں رہتے ہیں۔ پھر صوفی صاحب اور حضرت صاحب کی بسا اوقات وہ گت بناتے ہیں کہ پناہ خدا۔ بہرحال اللہ میں ہمیں اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے بچائے اور ہم سب کو صوفی باصفا بنائے، بے جا نمود و نمائش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جوش خوشی قسمت سے حقیقت میں صوفی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کس قدر دنیا کی نگاہوں سے چھپاتے ہیں، اس کی ایک ایمان افروز حقائق قوت و قلوب سے پیش کی جاتی ہے۔ قوت قلوب کی اول کتاب میں سے ہے۔ اس کے منصف حضرت سیدنا شیخ ابو طالب محمد حارثی ہیں۔ 4 صدی کے زبردست صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ نے تقوی کا یہ حال تھا کہ حرام و شعبہ کے کھانے سے بچنے کے لیے ایک طویل مدت تک خود بخود اگل جانے والے اور مباح گھاس کھاتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کی جلد سبز پڑ گئی۔ آپ نے ایک بزرگ کا نہایت ایمان فروز واقعہ نقل کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ السلام علیکم۔